کے لیے وضو کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، مستحب ہے، فرض ہے، یا کس مناسبت سے شریعت میں اس کو ذکر کیا گیا ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند کیا کرتے تھے، اس بات سے ان کو محبت تھی، پیار تھا، پسند فرماتے تھے کہ یتوضأ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کیا جائے۔ اس بات کو محبوب سمجھتے تھے، پسند کیا کرتے تھے، مستحب مانتے تھے اور مستحب تسلیم کر کے اس پر عمل کرتے تھے۔ اس حدیث کی مناسبت سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا چاہے تو وہ وضو کر سکتا ہے، اگرچہ اس کا وضو باقی بھی ہو، یعنی وضو ٹوٹا نہ ہو، وضو فاسد نہ ہوا ہو، پھر بھی اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ وضو کرے تو وہ وضو کر سکتا ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور اس کے برعکس یہ بات بھی قطعاً ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ ہر نماز کے لیے وضو فرض ہے اور نیا وضو کیا جائے، یہ بات فرض نہیں ہے۔ ہر نماز کے لیے وضو کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، لیکن یہ بات لازمی اور ضروری نہیں کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ سے الگ سے وضو کیا جائے۔ اگر کسی شخص نے ظہر کی نماز پڑھی اور اس نے یاد رکھا اس کا وضو فاسد نہیں ہوا، وضو ٹوٹا نہیں، تو اس کے ساتھ عصر کی نماز پڑھنا چاہے تو وہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، وہ فرماتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 5 نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھی، 5 نمازیں ایک وضو کے ساتھ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اگر کسی شخص کا وضو باقی رہ جاتا ہے، وضو فاسد نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یہ بات لازمی نہیں کہ وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرے۔ اگر علیحدہ وضو کر لیتا ہے تو یہ مستحب اور محبوب عمل ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ یار لوگوں نے تو بڑی ترقی کی، بڑی ترقی کی، کتابیں اٹھائیں بھری پڑی ہیں کہ ہمارے فلاں ولی نے دھاگے کی کچے دھاگے سے کچی تند یعنی کم بھی نہ ہوئے، اس کچی تند سے الٹا لٹک کر 40 سال انہوں نے کنویں میں عبادت کی ہے۔ ان کی نمازیں کہاں گئی؟ نہ انہوں نے وضو کیا، نہ انہوں نے نمازیں پڑھی، الٹا لٹک کر عبادت کرتے رہے۔ یہ ترقی اور ولایت کا معیار نہیں ہے۔ ولایت کا معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ولی بننا ہے تو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، اپنی طہارت کا خیال کریں، ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کریں، یہ
فاسد نہیں ہوتا جب تک بندہ حدث کو نہ پہنچے، چاہے وہ حدث اکبر ہے یا حدث اصغر ہے، بال و براز کر لیا یا ہوا خارج ہو گئی یا بغیر کپڑے کے بغیر رکاوٹ کے شرمگاہ کو ٹچ اور مس کر لیا، وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت کھا لیا، وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے حکم صادر فرمایا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا لیں تو اس کے بعد وضو کریں، وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی مفاسد وضو ہیں، جو چیزیں وضو کو فاسد کرتی ہیں، ان کے علاوہ وضو فاسد نہیں ہوتا، ان کے علاوہ وضو فاسد نہیں ہوتا۔ جب جس شخص کا وضو فاسد نہیں ہوا، وضو ٹوٹا نہیں، تو وہ ایک وضو کے ساتھ دوسری نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اگر چاہے تو علیحدہ وضو کر لے، یہ مستحب عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اتنی عمدہ اور اتنی اعلیٰ ہے، ایک ایک نقطے پر اللہ کی قسم غور کیا جائے تو انسان کے لیے جنت مشکل نہیں ہے، جنت مشکل نہیں ہے، جنت بڑی آسان ہے، جنت کا راستہ بڑا آسان ہے اگر شریعت محمدی پر عمل کیا جائے۔ شریعت کو چھوڑیں گے، سنت مطہرہ کو پس پشت ڈالیں گے، اس سے اعراض کریں گے، منہ موڑیں گے، اپنا منہ پھیر لیں گے، سنت پر عمل نہیں کرنا، اپنی منمانی کرنی ہے، اپنی چاہت کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق عمل کرنا ہے، پھر جنت آسان نہیں ہے۔ جنت آسان ہے سنت محمد مصطفیٰ پر عمل کرنے سے آسان ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جس شخص نے من توضا کما امرک اللہ، جس شخص نے اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کیا۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں من توضا کما امر وصلی کما امر غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے وضو کیا سنت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق، وصلی کما امر، اور 2 رکعت نماز پڑھی سنت کے مطابق، سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے زندگی کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ معافی، یہ گناہوں پر معافی کا قلم ایسے نہیں پھیرا جا رہا، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل ایسے نہیں کیا جا رہا، اس کی ایک وجہ اور ریزن ہے، وہ وجہ اور ریزن سنت محمد مصطفیٰ پر عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالی اہل سنت کہلا کر، سنت کا لیبل اپنے ساتھ لگا کر اہل سنت نہیں بن سکتے جب تک سنت محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے پیار اور محبت نہیں، اس پر عمل نہیں، عمل سنت پر نہ کریں، عمل حدیث پر نہ کریں، منمانی اپنی کریں، خواہش اپنی پر عمل کریں، فتوے مولوی پر، مولوی کے فتوے پر عمل کریں، مولوی کی فکر پر عمل کریں اور کہلائیں اہل سنت۔ اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت تب بنیں گے جب سنت کے ایک ایک پہلو پر عمل کریں گے۔ وضو کرنا ہے سنت کے مطابق کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے سنت کے مطابق پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے سنت کے مطابق دینی ہے، روزہ رکھنا ہے سنت کے مطابق رکھنا ہے، روزہ کھولنا ہے سنت کے مطابق کھولنا ہے، ایک ایک عبادت سنت کے عین مطابق کریں گے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جنت ملے گی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس شخص نے وضو کر لیا، وضو کے بعد یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھ لی۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے، مجھے تو 100 سے بھی زیادہ % امید ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، انسان کی مرضی جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ سنت پر عمل تو کرے، سنت محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے پیار تو کرے۔ رب جنت کیسے آسان کرتا ہے؟ ایک وضو کیا، ایک دعا پڑھی، کتنے منٹ لگے؟ 5 منٹ کا کام نہیں۔ وضو کرنے پر
دعا کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ مخالفت سنت نہیں کرنی، مخالفت سنت نہیں کرنی۔ ایک اور مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دعا پڑھتے ہوئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آسمان کی طرف چہرہ بھی اٹھاتے ہیں اور انگلی بھی اٹھاتے ہیں، رفع بصر اور رفع اصبع۔ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے فارغ ہوئے ہوں اور یہ دعا پڑھی ہو اور اس کے ساتھ آسمان کی طرف شہادت والی انگلی اٹھائی ہو اور اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف کیا ہو۔ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ائمہ احادیث نے اور ائمہ دین نے اس چیز کو بدعت تصور کیا ہے، بدعت شمار کیا ہے، بدعت گردانہ ہے کہ جس شخص نے وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کر لیا، اس کے بعد وہ دعا بھی پڑھی لیکن یہ عمل بھی کر لیا، تو اس کا اس وضو پر جو اس نے کام کیا، وضو سنت کے مطابق کیا، اس کا بھی اجر کیا۔ یہ دعا پڑھی، اس دعا کا اجر بھی کیا، وجہ اس بدعت پر عمل کرنے کی ہے۔ لہذا اس بدعت کو چھوڑیں، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، لیکن نہ ہی اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائیں، نہ اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائیں۔ کیوں؟ سنت مصطفیٰ علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ جو بات سنت سے ثابت نہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ عمل کرنا ہے امام الانبیاء کی ادا پر عمل کرنا ہے، آپ کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ آپ کی سنت کی گارنٹی ہے، جو آپ کی سنت پر عمل کرے گا اس کو سنت مصطفیٰ جنت میں لے جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بدعت پر عمل کرے گا اس کو بدعت جنت میں نہیں لے جائے گی، بدعت جہنم میں لے جائے گی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پناہ مانگتے تھے، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر دین میں نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو اس بدعت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، سنت کے مطابق وضو کرنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے من چاہے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جنت کا داخلہ مل جائے۔ کہے ایک چھوٹا سا عمل وضو ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب کہ جنت کا داخلہ مل جائے، اور جنت کا داخلہ بھی ایسا ملے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، جس سے جی چاہے اندر داخل ہو جائے۔ وضو کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ تیری اور میری طہارت اور پاکیزگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تیرا اور میرا وضو تب بنے گا جب اس پر مہر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ہو۔ لہذا وضو کرتے ہوئے وضو کی ترتیب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، وضو کی ترتیب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر وضو کی ترتیب سنت کی ترتیب سے ہٹ کر ہوئی، تیرا اور میرا وہ وضو نہیں ہے۔ کیوں؟ سنت کی مطابقت نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب بھی آپ وضو کرتے تو آپ دائیں اطراف سے، دائیں جانب سے اپنا وضو شروع کرتے، دایاں ہاتھ دھوتے، دایاں بازو دھوتے، دایاں پاؤں دھوتے۔ اب کوئی شخص بایاں ہاتھ پہلے دھوئے، بایاں بازو پہلے دھوئے، بایاں پاؤں پہلے دھوئے، اس کا وضو ہے؟ اس کا وضو ہے؟ نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہے، توضأ کما امرک اللہ۔ اے دیہاتی، تو آج پوچھ رہا ہے وضو کیسے کرنا ہے، محمد مصطفیٰ کی زبان سے سن لے صلی اللہ علیہ وسلم، توضأ کما امرک اللہ، وضو اس طرح کر جس طرح تیرے رب نے حکم دیا ہے۔ تیرے رب نے حکم دیا ہے تو اس طریقے پر محمد مصطفیٰ نے وضو کر کے دکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی شخص اس بات کو ذہن میں رکھ کر
کہ وضو سنت ہے، سنت پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، سنت کی ادائیگی بعد میں ہو سکتی ہے، لہذا سنت ہے، سنت سمجھ کر کوئی شخص پہلے پاؤں دھو لے، اس کے بعد وضو کرنا شروع کر دے اور بعد میں پاؤں کا مسح کر لے، یہ وضو ہوا؟ یہ وضو ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ مطابقت اور موافقت سنت مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل بعض حلقوں میں یہ روش اپنائی جا رہی ہے، پہلے پاؤں کو دھو لیا جاتا ہے، اس کے بعد وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد پاؤں کو نہیں دھوتے۔ پوچھا جائے تو حلقوں سے جواب آتا ہے وضو سنت ہے، سنت آپ نماز سے پہلے بھی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اگر جس کو وقت نہیں ملا تو نماز کی فرض کی ادائیگی کے بعد بھی سنتیں ادا کر سکتے ہیں، لہذا جب وہاں سنتوں کو بعد میں اور پہلے کر سکتے ہیں، یہاں بھی سنت ہے، اس کو پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں۔ وہ اس کے بعد اور پہلے کرنے کو امام الانبیاء کی سنت میں جگہ ملی ہے، آپ نے پہلے بھی ادائیگی کی ہے اور فرض کے بعد بھی ادائیگی کی ہے۔ یہ بات آپ ثابت کریں کہ امام الانبیاء نے وضو میں یہ طریقہ اپنایا ہو، پہلے پاؤں دھویا ہو اور اس کے بعد پاؤں دھویا نہ ہو۔ سنت ہے، جیسے جی چاہے کر نہیں، من چاہی عبادت عبادت نہیں ہے، من چاہا وضو نہیں ہے، دل جس چیز کو چاہتا ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت تب بنے گی جب اس پر مہر امام الانبیاء کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا وضو کرتے ہوئے ترتیب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ترتیب سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام کی سنت ہی ترتیب کی ہے، اس ترتیب پر عمل کریں گے تو سنت پر عمل ہوگا۔ اور ایک اور بات کہی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے گفتگو کر سکتے ہیں، وضو کرتے ہوئے گفتگو کر سکتے ہیں، تو اس چیز کی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس کی ممانعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے، کوئی ایک حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ ممانعت کی جب حدیث موجود نہیں ہے تو اس پر علماء نے یہ حکم لگایا ہے کہ وضو کے دوران اگر کلام کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور دلیل دیتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک دفعہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہا تھا، آپ وضو فرما رہے تھے، جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو میں امام الانبیاء کے موزے اتارنے لگا، آپ علیہ السلام نے فرمایا دا ہوا فإنی ادخلتهما طاہرتین، چھوڑ دے اسے، اس کو میں نے پہنا تھا جب میرے پاؤں پاک تھے، حالت طہارت میں، پاکی میں نے ان موضوع کو پہنا تھا، لہذا ان کو نہ اتارو۔ تو علماء کرام نے اس حدیث سے یہ جواز نکالا ہے کہ جب امام الانبیاء نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کیا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، کہ میں نے ان کو طہارت کی وضو کی حالت میں پہنا ہے، چھوڑ دو اسے، تو آپ علیہ السلام نے جب کلام کیا آپ وضو کر رہے تھے، آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا تھا، لہذا وضو کے دوران کلام کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب کائنات مجھے اور آپ کو شریعت محمدی کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔